القلب عمل بالارکان و اقرار باللسان بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. میری قدر موالیان اہل بیت اطہار دعائے خالق عزوجل جمی حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. جتنے مومنین اسکار فنا ٹر گئے مالک درجات بلند فرماوے. جو مومنین مریض مالک سے عجاب فرماوے. بالخصوص جنہ موالیان نے میرے ذمہ دعائیں لائیں مالک ہر دی دعا مستجاب فرماوے. ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی. کریم اللہ سارے آقا و مولا دے ظہور تعجیل فرماوے. دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امیر مومنان مولا متقیان تے سائل نے سوال کیتا یا علی ہر بندہ جو ایمان دا دعویدار ہے ہر کوئی آدھا ہے میں مومنہ بے آدھا ہے میں مومنہ بے آدھا ہے میں مومنہ. حضور تسا ایمان دی تعریف دسو جو پتہ لگے مومن کہ ہوا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. مومن ہر بندہ دعویدار ہے میں مومنہ میں شیعہ ہاں میں موالی ہاں. مولا تسا آپ میں یار ارشاد فرماؤ کہ وہ ایمان کیا ہے کہ جس کے ہونے سے بندہ مومن بنتا ہے. بسم اللہ. نہر البلاغہ کلمات کی سارے جملے موجود ہیں. لما سئل عن الایمان جب امیر المومنین سے سائل نے سوال کیا تو حضرت امیر المومنین نے جواب دیتا الایمان هو معرفت بالقلب. ایمان یہ ہوتا ہے جو بندہ جے کو جو منیندا ہے انہوں تے دل دے ذریعے محکم دلیل رکھدا. مثلا اللہ دے وجود دا قائل ہے تو اندھے کو وجود خدا تے دلیل ہو. اللہ ہے اللہ دا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک ہے یا دو ہیں؟ پہلے وجود دا قائل ہوئے پھر اندھی توحید دا قائل ہوئے. معرفت بالقلب دل دے نال معرفت رکھنا ایمان دا پہلا حصہ ہے. اور نہر اللہ نے فرمایا کہ اول الدین معرفت الجبار. دین کی ابتدا ہی اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے. یعنی بنیاد مذہب جڑی اہل بیت اطہار دے مذہب دی جڑی شاید بنیاد ہے او معرفت ہے. سوچ بچار کرو تاکہ تساں حقائق تک پہنچو. اور اگر امیر المومنین دے ہی فرمانے عزیز رشد نو بندہ سامنے رکھے کہ مولا نے فرمایا کہ ابتدائے اسلام ہی معرفت توحید ہے تو ہن بندہ جڑا آدھا ہے میاں سوچو نہیں منو تو اوندا نظریہ تو میرا خیال ہے ٹھیک نہ ہو سی. تو علی مولا فرمائے نے سوچ کے منو او آدھا سوچو نہیں تے منو. بسم اللہ. سوچو نہیں تے منو والی گال کروں دوا دی جو دین دا بیڑا غرق تھیندا ہے. جو علی فرمائے نے تواڈی بنیادی فکر ہے جے نئی فکر کیتی تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیا. والا کیا ویندا ہے میاں او جے سوچیا ہے وہ شیطان بن گیا. میں کیا مکا وہ سوچ نہیں سکیا جے سوچیا ہے وہ اور بن گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات. سوچیا ہے وہ اور بن گیا. جے صحیح سمت سوچیا ہے عقل نال تو وہ تو اور بنیا ہے. وہ تو اپنی زندگی سنوار کی دی ہے. وہ کو تو حسد سوچن ہی نہیں دیتا ابلیس کو. وہ کو تو حسد آدم نال حسد ہو گیا. اتنی عظمت میں بھائی جو ہوں اپنے مقام تے بنیاد مذہب جڑی ہے وہ فکر ہے. ابتدا فکر ہے. اول الدین معرفت الجبار. ابتدائے دین جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی پہچان جو ہے وہ سوچ و بچار سے ہوتی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اور قرآن مجید ساڑھے واسطے مشاہرہ ہے.
ساڑھے واسطے کتاب ہے ہدایت ہے، اندے میں جڑے واقعات موجود ہیں انبیاء دے وہ بھی سارے این پاسے ساکو گھن ویندے ہیں۔ تو سوچو انہاں قرآن مجید دی حکایات اور واقعات کی طرف متوجہ ہو تو وہی تو آپ کو کہیں نہ کہیں سلسلے تک پہنچائیں ہیں۔ من باب مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، ابراہیم کافی عرصہ غار عبادت کرے گئے، اور جب اللہ کے حکم نال آئیں تے ابو حالات جڑے ہیں وہ کوئی کھلا جناب علی سورج دی پوجا کرے نا، کوئی کھڑا ستارے دی پوجا کرے نا، کوئی کھڑا جناب چاند دی پوجا کرے نا۔ ہائی اللہ دی مخلوق تے خدا بنائی گلیان مخلوق کو اپنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جب حضرت آئے ڈٹھا سورج والے کو سورج کی پوجا کرنے بڑی گل ہے، بڑا خوبصورت ہے، کیسی دی روشنی ہے، کتنے دے فوائد ہیں، انہاں نہ رلے۔ جلے شام ہوئی تے سورج غروب کیتا، فرمایا تہاڈا خدا کدے گیا ہے؟ وہ اللہ سائیں کدے گیا ہے؟ انہاں کیا اللہ اس ٹائم تو کوئی نہیں ہوندا، اللہ کا چنگا خدا ہے جڑا دی کو ہوندا تے رات چھٹی یہ مان بات اگر ٹورے تو وہ چاند دی پوجا کرے تے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا ستارے دے سجدہ کھڑا ہے، کمال ہے، یہ کیڑا پرسکون ہے۔ وال جناب نے سویر سویر صحیح تے چاند ہی غائب تھی گئے، فرمایا ہن تو آٹا خدا کدے گیا؟ یعنی وہ تو رات ہی آندا ہے تاکہ وڈیاں کون ہے۔ مطلب یہ جڑے حکایات واقعات ہیں یہ لوگوں کو رشد و ہدایت والے پاس ہے، ستی ہوئی فکر کو جگاوڑا ہے۔ بات حضرت لمبا واقعہ ہے، حضرت نے کتا کو تروڑے اچھا کتا نے جڑے کوڑے نہ تروڑے نو کوڑا بہت درمیان والے بہت موڑے تے رکھ چھوڑے مار کا جلے میلے تو ہٹے تے میں نہیں تھا کتا تے صفایا ہو پیا۔ اللہ حکم نہیں تھا تہرا 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 بیتی علی طائفین والعاکفین، میرا طواف کرنے والے واسطے تے اعتکاف پانے والے گھر پاک کرو۔ حضرت نے صفایا کر کے بڑے بولتے منڈے تے رکھ کھڑا ہے پہاڑ۔ وہ آئے انہاں آگے بھی یہ کام کہیں کیتا ہے، انہاں آگے بے کہیں کرنا ہکو تو ہے ہی نہ مقابلے ان کو پکڑو پکڑی آئے بھائی ہاں بھائی یہ تہیں کیتا ہے۔ فرمایا میں اندھے کول پوچھو جائے موڑے تو کوڑا ہے، ظاہر ہے جڑا آل سمیت گرفتار پھر کھڑا ہے، اندھے کول پوچھو جائے موڑے تو کوڑا ہے، میرے کو تو کوڑا کوئی نہیں، میں کو بندہ نہیں ٹھل جائے موڑے تو کوڑا اندھے کول پوچھو۔ انہاں کہ ابراہیم وہ کوئی بول سکتا ہے موڑے تو کوڑا ان کو بول سکتا ہے، اور میں چنگا خدا چنا دے جڑا بولن تو یا جسے صلوات پڑھو جو بنیاد جڑی آئی نا وہ فکر ستی ہوئی فکر کو جگاونا ہی اسلام ہے۔ اور انبیاء نے یہ کوشش کی ہے او جڑے ذہن کو بالکل مفلوج کر کے لوگ ستے ہوئے ہیں نا انہوں کو ایسا ایسا ایک مثال دے کے نا جگہ دیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلیا بھائی نمرود کے دربار سے پہنچ گئے۔ نمرود او شہنشاہ ہے جنہیں خزانے کو خچر چاہتے ہیں۔ یہ ہاں ایک 18 سال کا خوب روح جوان نہ کوئی ایڈا بڑا خاندان ہاں نہ کوئی ایڈی بڑی قومیت آئی ظاہری طور پہ جلے آ گئے تو ان کو گھمنڈ آیا، اللہ کرے پیسہ خدا دے تو بندیائی نال دے گئے تو بندہ غرق ہو گیا، پیسہ آیا نہیں انسانیت گئی نہیں، پیسہ ان کو آ گیا مڈی آ گئی، جلے پیسہ آیا اس آ کے خدا میں مطلب یہی ساڑھے واسطے سبق ہے پیسہ آنے تو بندے خدا بنن لگ رہے ہیں تو بعد جلے گھنن دے آندا ہے وہ تو پیندے نظر آنے۔ امیر المومنین نے جملہ نہج البلاغہ فرمایا کہ جو عزت مال کے ذریعے سنی المال یزول و بزوال، یہ فکرہ ہے بڑا پلے پنڑا والا فکر ہے، سنی المال یزول و بزوال
فرمایا جو مال کے ذریعے عزت ملتی ہے، جب مال چلا جاتا ہے تو عزت بھی ساتھ چلی جاتی ہے۔ پیسہ مڈیاں دی رہے سے خان صاحب تے مخدوم صاحب تے بزرگ تے سارا تے جلے مڈی گئی کل نہ حکا بکائی بیٹھا ہوں سلام ہی کو سنی المال یزول بزوال، مال کے ذریعے جو عزت وقار بنتا ہے، جب مال چلا جاتا ہے تو وہ سب کچھ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ تو بندے کو اگر پیسہ مال آ ونجے تو بندے آئی نہیں ونجنی چاہیے، ان کا شکر ادا کرے جو جائے قابل بنائے، اور ان کا شکر ہے کہ اپنا مال جڑا ہے وہ بخالت دی نظر نہ کرے، اپنے گھرانے کو سونا خرچہ دے اپنے بالاں تے کرے کہ جڑا وقت ونجے ہمسایاں دا ہی پتہ رکھے، جڑا دے سکتا ہے وہ گھن نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو گال میری یاد ہے پہنچ گئے نمرود کو سمجھاون کا، وہ تو سوچ نہ سکتا پر میرے دربار ہے، میرے مقابلے میرے سامنے بھی کوئی بندہ اٹھی سی جی آج کل تو فرعون ہی نہیں سمجھ ہوئے، کوئی غریب میرے سامنے نہ دی جرات ہے یہ بول سکتے وہ تو وہ ہزاراں وہ دیا خزانے دیا چابیاں تے خچر چاہتے ہیں، ان دی فرعونیت دا اندازہ لا وہ کتنا بڑا گھمنڈی ہو سی، وہ جو اتنا ہوگا میں خدا ہاں، وہ سارا مجمع بھرے ہویا تے کہیں نہ کیا کہ تو جھوٹ بیٹھا بولے سارے واہ واہ تے تے بیا سے خدا ہی سونی تینوں لگ دی۔ ایک جوان اٹھیا جن دے دل وچ درد آ اسلام دا تے قوت ایمانی نال لبریز آئی، درمیان کھڑا ہو گیا فرمان اللہ الذی یحیی و یمیت، مت بکواس کرو، خدا تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ ایمان بلند ہے، ایمان بسم اللہ بسم اللہ۔ ایمان بندے کو بلند ہے، غیرت ایمان نہیں ہوتی ہے۔ بس آقات تو سے دیکھو نا کوئی بندہ خلاف شریعت بولے نا تو یکدم ایک جوان کھڑا تھی لگتا ہے، اوے یہ کیوں آدھا اپنے قرآن کے خلاف ہے، اوے اہل بیت کے خلاف ہے، یہ کیوں اٹھائی کو کیا سمجھا ہے؟ یہ غیرت ایمانی کو یہ غیرت مند بندہ ایمانی غیرت ہی کو اٹھایا ہے، وہ ساڑھا دین پامال تھی نہ پہ یہ سارے جاہلین میں وہ کام کرے سا جڑا حضرت ابراہیم کی تھا۔ اللہ الذی یحیی و یمیت، اللہ تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اور وہ کھڑے تو ٹھیک ہے پورا دربار ہاں جناب پورا ہم نوا وہ آخیا بھائی ہوں یہ بچے نال الجھ پونا شاید میرے واسطے اچھا نہ ہو سی، وہ آخیا انا اوہی و امید، بیٹا یہ کام تو میں نہیں کرے نا، یہ کام تو میں ہے۔ اور وہ لوگ سارے حیران ہوئے میں ایک ہی نہ کرے گئے، ان دو زندان جو قیدی پکڑے دو آن دی سزا موت بول چکی، ایک کو چھوڑ دیتا ایک کو سولی تے جانے سے، وہ لگے دیکھ ایک کو چھوڑی کھنا زندگی دیتی کھنا دے وہ ایک موت دیتی کھنا، یہ تو تے کو آکھا ہم زندگی موت میں دینا۔ سادہ لوگ جڑے ہیں وہ دے فریب بچا گئے نا، لیکن یہ تو اللہ دے نبی ہیں نہ کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بیا الى المغرب، لوگوں کو بے وقوف نہ مانا، میرا خدا تو ہے جڑا سورج مشرق والے پاس کٹدا ہے تے مغرب والے پاس غروب کریندا ہے، خدا ہے تو میں کو الٹ کر کے کیا بات فبو الذی کفر، قرآن ادا کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، تو واسطے جنائی خدا پورا جھوٹ بولی بیٹھا آج میں خدا خدا ہاں تے نہیں بڑا بیٹھا ہی کوڑا کہنے پکڑے ہی ویندا ہے نا، تو فوراً مبہوت ہو گیا، جلے مبہوت ہویا اور فوراً انتقام دی سوچی، آج ایک کھڑا دیا دینا مطلب بھائی تو میرے خلاف اٹھی سے ایڈی بڑی جرت کی تھی تو باہر کھڑ دے، وہ آکھا بھائی ہون کابینہ کو ساڑھ دے تو اندے بارے سوچو، آج یہ اٹھی کھڑا دے کال بے آتے تو ساڑی توہین ہو سی، شامتی آکھا بھا بال بھا شولے بڑا تیز تے انگاریاں جی کو ساڑ تے بندے دیکھے نہیں کو سڑتا، جیڑا جیڑا ایک کو سڑتا دیکھ سی وہ والتا ہے سامنے تو نہیں بولے تھا، بھا بل گئی بلدی رہی بھا، بندے دیکھے نے ابراہیم کو سرکار مطمئن، کیا بات
بل گئی، شولے تیز ہو گئے، انگارے لپکن لگ گئے، بندے ساتھ چھوڑ گئے، نال والے اپنے اپنے گھر خالی کر دیتے بعد سیک دی وجہ تو شولے تیز ہو گئے۔ ہن سٹے کون بھائی، اتنی ماں ہے، منجنیق منگاؤ، وہ جناب پتھر سٹیں گے، لوہے دی منجنیق منگائی گئی، منجنیق چپ کر کے خلیل بہ گئے۔ بسم اللہ ہر دل ہل گیا لیکن ایمان ابراہیمی ذرا برابر فرق نہ آیا، سکون نال بہ گئے۔ انہاں دیتا جھولا بھائی ہن بھائی سے اے بہن یہ بھائی چھٹو نے نا اتوے کھڑا انبیاء دا خادم جبرائیل۔ کیا بات، بسم اللہ سجن سجن ہوندے کیا وہاں کیا مالک او دیکھ مالک تینا ابراہیم پہ جل ہے، بسم اللہ شکایت تیری ہے، مہربانی کر میں کوئی اجازت دے میں ابراہیم بچاواں۔ آواز آئی میں ہی تہاں، میں اللہ تو ہی ہے، فرمایا میں دے ہوندیا اگر میرا ابراہیم تیری مدد قبول کرے دا تو ون کر۔ آگے نا پر پھیلائے، پر پھیلائے جو بھاد جڑی گرمی وہ ختم تھی رہے، جو پر پھیلے نا وجود ابراہیمی تے تھوڑی جی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اتنا دیکھ کے فرمایا ہٹ جا مخلوق خدا میرے امتحان خلق نہ دے۔ ارے حیدری میں مقام امتحان سے ہاں میرے امتحان اچ خلل نہ دے۔ جبرائیلاں اللہ کا حاجتون اوکھا ویلے مدد دی لوڑ ہی، میں جبرائیلاں ہر کہیں دی مدد کیتی تے میں آیا کھڑا مدد کرن، اللہ کا حاجتون مدد دی لوڑ ہے اتوے کے فرمائن اما الیکا فلا مدد دی لوڑ ہے، تیری مدد دی نہیں ہون دی لوڑ ہے جڑا کر سکتا ہے۔ مدد دی لوڑ ہے، تیری مدد دی لوڑ نہیں، وہ اللہ دی مدد دی لوڑ ہے جڑا ہر کہیں دی مدد کر سکتا ہے۔ وہاں کہتا ہے تو دے کل مانگ، بڑا کو ایمان نال لبریز جواب دیتا ہے، فرمائن ہوا عالم بحالی ولا یحتاج الی سوالی، وہ مجھے آگ میں دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہو اس سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تا آنکھاں جو انہوں نے دا پہ ہوئے جنا خود اللہ دے دا پہ جو ابراہیم بھائی سے ویندہ پہ ہے، اگر میں زندگی کو چاہی دیئے تو میں کو زندگی قبول ہے، جو کو موت چاہی دیئے تو میں کو موت تو انکار کوئی نہیں۔ این مخلوق دی محبت، اظہار محبت ابراہیمی وہ خالق کو اتنا پسند آیا نا، اتنا بڑا اعتماد ہے، اتنا بڑا ایمان ہے، اتنا بڑا یقین ہے۔ اس تو آواز آئی یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہاں ابراہیم ہی میرا ہے، تو ہی تو میری ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کو نقصان نہ تھی رے، دنیا کو پتہ تو لگے اساں پال سکتے ہیں، اثر تو وہ رکھ سکتا ہے۔ بلدی پئیے شولے بلدے پین درمیان اللہ دا خلیل تسبیح پڑھدا بیٹھا ہے، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، بے غم ہو کے سکون نال اطمینان نال لوگ دے دے پین بھا بلدی پئیے نہ ان دے کپڑا کو جلے دیئے نہ ان دے وجود کو جلے دیئے، درمیان بندہ بیٹھا ہے تسبیح کرے نا آواز لہر رہی ہے، اتا سبوحن قدوس ہوندی بسم اللہ بسم اللہ اتا پہنچاوان علی تزاد آئی نا، یہ لہجے کتھا تک پہنچنا ہے، یہ آواز کتھو تک اثر کرنا ہے، یہ آواز پہنچی ہے نمرود دے محل دے، اتا بیٹھی آئی ان دی بیٹی
وہ آواز سنیے کنا نال وہ جھانک کے ڈٹھا ہے بھائچ بھا بلدی پئی ہے بندہ بھائچ بیٹھا ہے وجود ہی محفوظ ہے لباس ہی محفوظ ہے بندہ تسبیح بیٹھا کرے دا تڑپ گئی عورت ساتھ آئی وہ کہ ابراہیم ابراہیم اے بھا دا کم جناونا نہیں فرمائدن بھا دا کم جناونا ہے کنٹرول تیرے پیو دا نہیں میں دے خدا دا نعرہ حیدری کیا بات کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جمانہ واسطے میرا میسج مجلس تمام والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فرمائے جو بھی ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے راستے کی مشکلات ہم اس کے راستے سے خود ہٹا دیں نیت ٹھیک ہوئے نا کہ میں کتوں تائی وننا ہے کہ میں کے کرنا ہے درمیان نے مشکلات اللہ فرمائے دیتا ہے کو پریشان ہو من دی لوڑ کوئی نیت تو ٹھیک رکھ راہ میں بڑھے سکتا بسم اللہ راہ بنا اللہ دا کام ہے توبہ کرنا میرا کام ہے بچنا میرا کام ہے بچاونا ہوں دا کام ہے مشکلہ راہ دیاں ہٹاونا آؤ قرآن پڑھو حسن بے مثال ہے یعقوب دا یوسف بسم اللہ دروازے بند تالے لگے ہوئے عورت حملہ آور ہوئی ہے قالت ہے تلک وہ گناہ دی دعوت دیتی ہے ادھا وجود کم گیا ہے معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے خدا کی نافرمانی کروں کوئی دیکھنا والا نہیں کوئی قوت روکن والی نہیں گناہ دا موقع بالکل مہیا ہے حسن بے مثال ہے دعوت گناہ دیوان والی ملکہ ہے خود دعوت دے رہی ہے لیکن جے دے دل وچ خوف خدا ہو رہے ان کو پتہ ہا جو میں نے اللہ جو وعدہ کیتا ہے بھئی تینا کام ہے بچنا میرا کام ہے راہ بنا دوڑیں اگو تالے لگے ہوئے اگو تالیں اگو دروازے بندیں لیکن معصیت خدا تو بچن واسطے جوانی دے عروج خواہشات دا عروج حسن بے مثال لیکن دل خوف خدا ہے اپنے آپ کو معصیت خدا کو لو بچاون واسطے دروازے تو دوڑ پہ ہے مالک دوڑنا میرا کام ہے بچاونا تیرا کام ہے اے دوڑے ہے تالے ٹوٹ دے گئے دروازے کھل دے گئے بسم اللہ فرا سیدہو بالباب اگو ڈٹھا لیتا عزیز مصرہ کھڑائی او دنال فوج اچانک وہ بھی پہنچ گیا عورت اگوائی ماجدہ من ارادہ بیاہلے کا سوان جڑے توڑے گھرے لینار برائی دا ارادہ رکھ دو ہوئے وہ دی سزا کیا ہے فوراً عورت نے اپنا جناب پینترہ بدل دیتا عزیز مصر نے حضرت یوسف والے پاس سے نگاہ کی تھی مطمئن ہو کہ اللہ دے نبی فرمایا کہ میری بے گناہی دی گواہی اے بچہ جیسی جڑا ماں دا کھیر پینا بسم اللہ کیا بات ایمان ہے ایمان آدھے بچہ بلیندا نہیں بچہ کو نہ بولے بچہ تو تھان پیندا تھان پیندا بچہ کیڑا بلیندا ہے وہ تو دو چار دن دا بچہ ہے وہ تھان پیندا پہ ایکو پتہ ہے جن دے راہ تے میں چلنا وہ بلوے سی بسم اللہ ایکو ایمان آدھے نا ایکو توکل آدھے ایکو ایمان آدھے معرفتن بالقلب میری گواہی یہ بچہ جیسی لوگ ایک بے کو دیکھن لگ گئے عجیب ہے ایک چوری تھے بھی حسینہ زوری بچے تو بلیندے نہیں آدھا میری صداقت دی گواہی بچہ جیسی جے لوگوں کی زبان ہے چون یہ آواز نکلن لگی نا بچے کروٹ بدلی ماہ دی تھان چھوڑی عزیز مصر دی اکھ پائی فرما دیکھ انکان قمیص ہو قدب ان قبول فصدقت دیکھ اگر قمیص اگوں پھٹے ہویا ہے تو یقیناً اے صحیح آدھی بھئی یہ حملہ آور ہوئے ہو سی
اس دفاع کی توسی قمیض پھٹ کے ہوسی وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ دیکھ جو قمیض پچھو پھٹا ہوا ہے بکواس کریں دیئے یوسف کا سچا نبی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا رات دا وقت ہوندا ہا 24 سال دا شام دا حکا ہویا قیدی طاؤس یمانی یادہ میں ڈٹھا ہے خلاف کعبہ کو امام پکڑے ہویا ہے داڑا مار کے سید و ساجدین رو رہے ہیں اللہ سائلوں کا بے باب کا یا اللہ مسکینوں کا بے باب کا یا اللہ تیرے دروازے دا سوال ہی آیا کھڑا ہے تیرے دروازے دا محتاج آیا کھڑا سائلوں کا بے فناہ کا یا اللہ تیرے دروازے تے تیرے سیانے تیرا کمزور بندہ سوالی بندہ آیا کھڑا ہے الہی قد غلقت الملوک ابوابہم واقامت علیہم حراسہم میرے اللہ رات دا وہ حصہ ہے یہ حصے ہر بادشاہ سوالیاں واسطے اپنا در بند کر دیتا ہے ایک تو ہے جیندہ دروازہ اد رات کلو پیچھے سوالیاں واسطے کھلا ہے میرا اللہ تیرے دروازے تے تیرا سوالی آیا کھڑا ہے چیخ بلند ہوئی ہے تاؤس آتا ہے میں ڈٹھا ہے تا جوان غش کر گیا ہے میں قریب ہویا تا حسین دا پتر سجاد ہے میں پانی چھن کے آئے تلیاں ملیاں آنکھ کھلی ہے میں کہیں مولا اتنا گریا کریں دے ہو توڑا بابا سید الشہداء ہے توڑی جدہ فاطمہ زہرا ہے مولا اتنے پیروں دے ہو فرمایا دا انی ذکر ابی و جدی یا طاؤس طاؤس چھوڑ میرے باپ تے دادے دے ذکر کو وہ تو اللہ دے برگزیدہ مخلوق ہے یاد رکھ الجنت لمن عطا اللہ جنت جو ویسی جڑا اللہ دا اطاعت گزار ہو سی ولو کان عبدا حبشیا باہمیں اس سے آترین غلام ہی کیوں نہ ہوئے والنار لمن عصى اللہ جہنم میں تو ویسی جڑا اللہ دا نافرمان ہو سی ولو کان سیدن گرشیا باہمیں رسول دا رشتہ دار ہی کیوں نہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میاداں کون ہوئے سید سجاد جیا غیرت مند دائیں دی رات جو قرآن صحابہ شروع کیتا ہے میرے آقا دے کرنا دے آواز آئی بابا انہا صحابہ کو آپ قرآن میری پھوپیاں دے خیمے کو نور ہاں میرا لال ہے آج دی رات پڑھ دے قرآن ہے ان صحابہ بابا میری غیرت گوارا نہیں کریں انہاں دے قرآن دی آواز میں نے کرنا دے آنی تو یہ میری پھوپیاں نہ سڑ دی میں حسین پتہ نہیں ہے سید ساجدی جیندہ کی میرے ہے جندہ حرام زادے چادرہ لٹیں دے رہے ہیں ماما روندیاں نہیں ہیں بہنہ دے کان زخمی اجرکم اللہ دل چاہتا ہے لو جملے تو مصیبت سناواں با خدا قسم کھا کے اسماء دا برکا جتھے بھی ذکر ہو گیا کربلا دا انہار جو مجھے مولا ڈھیر تکلیف کیتا تھا یہ ترائے دفعہ ٹھٹا سا نکلے اس پر میں نے شام میں کو شام کھا گئی ہے شام کھا گئی اور حیران ہو سو مولانا سید محمد شاہ ناصر مرحوم پڑھیا میرے چھویں امام دے گھر کو بھا لگی ہے راوی ادا میں ڈٹھا امام آپ اٹھے امام بھا تے پانی پائے نہ آگ بوجھ گئی ہے نہ امام اتنے رندن داڑھی پھس گئی ہے راوی ادا میں قریب ہو کے کہیں مولا آگی آئے جوڑی بوجھ گئی ہے روندہ کیوں ہے فرمیدن جدم بھا لگی ہے میری دھیاں ڈر گئی ہیں میں دھیاں کو چپ کر آئی ہے میرے بچے چھپ کر گئے راوی آدھا مولا وقت ہون کیوں روندے ہو فرمیدن نہیں بھا کو نہ روندا میں رونا شام غریباں لگی ہوئی بھا آئی تے لٹن علی فوج آئی مرحوم پڑھ دے ہوندے آنج راوی آدھا مولا دسو عورت کو کمزور کیوں آدھے عورت دی زندگی دے فرمیدے انترائے موقع ہی ہو جائے ہوندے جیسے عورت دے ڈر کے مر ونجن دا خطرہ ہوندہ ہے عورت کمزور ہوندی راوی آدھا کیڑے فرمایا پہلا موقع گھر نو اگ لگ ونجے تے بجھاوان والا مرد نہ ہو
عورت دے ڈر کے مر ونجن دا خطرہ ہوندا ہے راوی آندا دوجا موقع فرماندن گھر وچ ڈاکو پائے ونجن تے عورت کلی ہوے تیسرا موقع فرمایا سرخ تے سیاہ انہیری چل پوے جنگل بیابان ہوے تے جنگل وچ عورت کلی ہوے ڈر کے مر ونجن دا خطرہ ہوندا ہے راوی آندا ہے ایں کر کے امام منہ تے ماتم شروع کیتا ہے میں کہ مولا اتنے کیوں روندے ہو فرمائیں تری مصیبتاں شام غریباں میری ڈاڈی تے کٹھیاں آئیاں بھائی لگی ہوئی آئی عباسی کوئی نہ عرب دے ڈاکو بدے لٹیں دے آئے میری اکبری کوئی نہ سرخ تے سیاہ اندھیری چلی ہوئی آئی نکے نکے یتیماں دا پھول آئی اور میں آدھا علی دی دھی تیرے دکھاں تو قربان ہوا صاحب سعادت و دارین قبلہ لکھیا ہے مولا حسین پتران دیاں لاشاں چاہیاں شام دے تیم جدہ دوئے بھیڑاں گئیاں نہ معصوماں نو گولن کان ڈٹھا نے ایک رات دو بچے نے ایک بینو گل لا کے ستے ہوئے جلے دوہاں ہٹایا نہ پتر نائن مسلم دیاں دو یتیم دیاں ہیں جن دے سینے تے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نشان ہیں ایک نو ایک بھیڑ چاہے دوئی نو دوئی بھیڑ چاہے میں بسم اللہ کرام رو کے آدیان حسین آوے کسا دیاں دیاں لاشا چاہیے عجبکم اللہ کربلا میں بسم اللہ کرم قبلہ لوگ آدھن شیعہ روندن میں آدھن کربلا دا ظلم فطرت تو ہٹ کے ہوئے دیکھ نا جی کچھ فطری چیزاں ہونی ہیں جڑی یہ زمانے دے گزرن نال بندہ بھول ویندا ہے کتنے لوگ ہیں جے جوان پتر دنیا تو ٹرے لیکن جی میں وقت گزرتا ہے ایستا ایستا او بھول ویندے کدی سوچے ہی کیوں نہیں بھول دی کربلا کربلا تے زمانے فرق ہے زمانے جوان دی لاش چلے نا لوگ آ کے پیو دا ہام لینے تسلیاں دینے کربلا ایو جی دکھاں دی کہانی ہے ماما دے سامنے پتران دے سراں چ نیزے مرے دے رہے جتنے تائیں ماما جی دیا ہیں نہ نیزہ بھولدا ہا نہ جوان بھولدا ہا نہ ماں سمجھ اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرم ماما دے سامنے پتران دے سارے چ نیزے بھراواں بہناں دے سامنے بھراواں دے سارے چ نیزے یہ کربلا تائیں اور میں آدھا پتہ نہیں وہ ماں کیویں جیندی رہی ہے جن دے سامنے قاتل آدھا تیرا اکبر میں لایا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک فطرت دی گال تو کو چھٹی دینا میں تھکونا سفر کرنا بہن تے بھرا دی محبت ایک کوئی اللہ جی بنائی ہے بہن ہوئے نا دور دی وسطی تے بھرا تے موت آوے لوگ اتنے تائیں جنازہ نہیں چاہتے جتنے تائیں بہن نہ آوے یہ تیرے علاقے دی فطرت ہے تے جڑے لے جنازہ چنگنا پوے تے بہن آوے لوگ آدن جنازہ اتھائیں رکھو بہن مل گھنے جڑے بہناں دی آکے کفن دے بند کھلے دی بہن بھرا دے چہرے دے جھن پاؤں دی میں تکائی بہن نٹھائے لوگ رو رہے ہوں دے بہنہ بہن کرے دی لیکن جڑے ویلے بہنہ نو اٹھامنا ہوئے کہیں نو چاچے اٹھائیں دے کہیں نو مامے اٹھائیں دے کہیں نو بڑے بھرا اٹھائیں دے سیدہ و سردارہ و اللہ دی کہنا دے دے ہکا بہنے جڑے بھرا دے جھڑیے ہٹاوانا لا چاچا نائی ہٹاوانا لا ماما نائی ہٹاوانا لا ہوا جے 70 قدم دے بھرا اٹھائے بہنا کے بھرا دے جھڑیے ہر بہنا کے کفن ہٹائیں دیئے زینب و بہنے جے پتھر ہٹائے اجرکم اللہ بہنا جھکویں دیئر بھرا دی داڑھی چم دیئر بہن جھکیے سر کوئی نہ واد جھک دیان دے سینہ چم دیان بہن جھکیے سینے دے گھوڑے بھنے ہوئے واد جھکیے ہاتھ چمہ ایک نال کوئی نہ بہ دیا اگلی چار اجرکم اللہ علماء بیان فرمائے دین اتھے مو رکھیا جڑی جا ماں نہیں چم سکی او جا چمی جڑی نانا دے بابا نہیں چم سکے پچھو کیڑی جا جتھے شمر خنجر چلایا ہے کٹیاں یا رنگاں دے علی دی دی مو رکھیا ہے ود مو پھر گیا نانے آلے پاسے آدھیے نبیاں دا سلطان نانا جنو نوہر دے چہنا میں آلہ سنا میں تینے پڑھ سکتا جنو نوہر دے چہنا میں نانا دی لاش سنا
Thank you.